الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے. تو آئیے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے سبق یعنی باب دوم جس کا عنوان تھا ایمانیات و عبادات، اور اس کا پہلا حصہ ایمانیات. پہلے حصے کے 2 اسباق تھے. آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم دوسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس دوسرے سبق کا نام ہے نبوت و رسالت. پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نبوت و رسالت کا مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت کو سمجھ سکیں. ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نبی آخر الزمان جان کر عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت سے واقف ہو سکیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے واقف ہوں گے اور ان کی عظمت و شان کو سمجھ سکیں گے. عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دل و دماغ میں پختہ کر سکیں گے. اپنی زندگیوں کو نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ڈھال سکیں گے. عملی زندگی میں نبی کریم خاتم المرسلین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کو بجا لا سکیں گے. پیارے بچوں آپ الحمدللہ سب مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے جہاں ہمیں عقیدہ توحید کا علم ہے، عقیدہ رسالت کا بھی پتہ ہوگا. جی ہاں بالکل، بتائیے سب عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں بالکل درست بتایا، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد خاتم المرسلین خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا. تو چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں. پیارے بچوں نبوت کے معنی ہے خبر دینا اور رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا. نبوت و رسالت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. نبوت و رسالت بہت بلند اور بڑا منصب ہے. ہر مسلمان کے لیے عقیدہ نبوت و رسالت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا طریقہ نبوت و رسالت کے بغیر جاننا ممکن نہیں. اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت و رسالت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت و رسالت کے منصب سے نوازا انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دی اور نافرمانی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام رسول جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد. سورۃ النساء آیت نمبر 165. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے
اور ایماندار تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے، امانتوں کی حفاظت کرتے، ہر ایک سے پیار و محبت سے پیش آتے، کمزوروں کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے اور مظلوموں کا ساتھ دیتے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ترجمہ، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں معمولی سا شک بھی کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، امانتوں کی حفاظت کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ نبوت کسے کہتے ہیں اور نبوت و رسالت کا مطلب و مفہوم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث کیوں فرمایا؟ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہونے کے ناطے آخری امت بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ منصب یعنی ذمہ داری، عہدہ، حجت یعنی دلیل، معصوم یعنی گناہوں سے پاک، پاک دامن، برگزیدہ یعنی پسندیدہ، مبعوث یعنی بھیجا ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم
آخری نبی ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جی پیارے بچوں، کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر؟ یقیناً آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ عقیدے کے جو ہمارا دوسرا عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت و رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ، انبیاء کرام کی تعظیم کا عقیدہ، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اس ویڈیو لیکچر کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا خوب کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔